السلام علیکم، میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، آج نیشنل اسمبلی کے اندر بلوچستان کی صورتحال کو لے کے گرما گرم بحث ہوئی۔ وہ کیا ہوئی، آئیے اس کی جھلکیاں ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ ایک کرمنل جو گینگ ہے، یہ سارا جو ٹریڈ ہے، سمگلنگ ہے، یہ ساری کی ساری ایلیگل ٹریڈ جو ہے، اس کا جو ملٹری ونگ ہے جو ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے وہ BLA، جو اپنے آپ کو لبریشن آرمی کہتا ہے۔ Nobody in Pakistan will be allowed to rationalize violence۔ 20 لاکھ روپے کی تو صرف رائفل ہے، ہمارے پاس نہیں ہے وہ رائفل۔ اس کے اوپر جو لیزر جو ہیٹ باڈی کی ہیٹ سے ڈیٹیکٹ ہو کے فائر ہوتا ہے، وہ $4,000-5,000 کا وہ ہے۔ ٹوٹل جو گیئر ہے ان کے پاس جو ہے اٹس کلوز ٹو $20,000۔ وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کون اس کی ادائیگی کر رہا ہے؟ آج بھی سارے بلوچستان میں کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پہ ان کی ریٹ ہو، جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ ایک ریٹ قائم ہو، کم وہ بھی ڈسٹرکشن کرتے ہیں، خون خرابہ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ نکل جاتے ہیں۔ ہم کسی کرمنل گینگ کو جو ہے کوئی ایسا نیریٹو بنانے کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اپنی مجرمانہ سرگرمیوں کو کوئی لبادہ ایسا پہنا سکے، اس کو سینکٹیفائی کر سکے۔ میری درخواست ہے ود آل ڈیو ریسپیکٹ، یہ پورا ایوان جو ہے دہشت گردی کے خلاف جو ہے یکجا ہو جائے۔ لیٹ دس ہاؤس پلے سم رول ان دس کرائسس، نہیں تو ہم کو اتنے ریلیونٹ پہلے بھی نہیں ہے، بالکل irrelevant ہو جائیں گے۔ ناظرین، اس اور پھر اپوزیشن تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہیں، انہوں نے بلوچستان میں ہونے والے حملوں کی مذمت کی اور اس سے صوبائی حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ناکامی جو ہے وہ قرار دیا اور کہا کہ بلوچستان حکومت کو عوام کی حکمت حاصل کرنے کے لیے، حمایت حاصل کرنے کے لیے ان کو عوام کی زندگیوں کے بجائے صرف اپنا اقتدار عزیز ہے، اور شاید اسی لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے عوام کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ دوسری طرف آج وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کے درمیان ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے، چونکہ یہ پہلی ملاقات ہے ناظرین جناب سہیل افریدی کی جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنے اور وزیر اعظم کی، جس میں وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے مطابق انہوں نے وزیر اعظم سے NFC ایوارڈ اور وفاق کی جانب سے زیر التواء فنڈز کے معاملے پر بات کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے یہ بھی واضح کیا کہ اس میٹنگ میں عمران خان سے متعلق کوئی بات نہیں کی گئی۔ وزیر اعظم کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے صوبے میں امن و امان کی صورتحال کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومت کے تعاون کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ تو ناظرین، یہ بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور وزیر اعظم کے درمیان۔ یہ پہلی ملاقات ہے جب سے سہیل افریدی صاحب نے وزیر اعلیٰ کا کمان سنبھالا ہے۔ تو کیا برف پگھلنے جا رہی ہے؟ ایک طرف سے 8 فروری کی آمد ہے، قریب ہے، مگر دوسری طرف سے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو ویژولز آ رہے ہیں، وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں وزیر اعلیٰ سے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ بڑا خوشگوار قسم کا وہاں پہ ماحول تھا۔ تو اس کا کیا اثر جو ہے وہ صرف انتظامی معاملات پر بھی ہوگا یا سیاسی معاملات پر ہوگا؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اور بلوچستان کے حوالے سے اب کیا کیا جائے گا؟ کیا حکمت میں عملی ہوگی صوبائی حکومت کی اور وفاقی حکومت کی؟ انہی سوالوں کا جواب لینے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے اختیار ولی خان صاحب کو، وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر ہیں خیبر پختونخوا کے۔ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ شفقت عباس اوان صاحب جوائن کر رہے ہیں، وکیل ہیں، ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور نوابزادہ جمال ریسانی صاحب ہمیں جلدی جوائن کر لیں گے، ممبر قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی۔ سب سے پہلے اختیار ولی صاحب آپ کی جانب، آج جو ملاقات ہوئی ہے ایک طرح سے بڑی اہم ملاقات ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور وزیر اعظم کی پہلی ملاقات ہوئی ہے، تو کیا صرف انتظامی معاملات پر بھی بات ہوئی یا سیاسی معاملات پر بھی بات ہوئی؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ خان صاحب کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی، مگر ایک مطالبہ رہا ہے PTI کا کہ آپ ان کی بہنوں کو ان سے ملنے دیں اور ان کی رسائی جو ہے وہ کسی ہسپتال یا ان کی اپنی مرضی کی ڈاکٹر سے ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ منیزے۔ دیکھیں، جہاں پر پولیٹیکل لوگ ملتے ہیں تو وہاں پر باتیں پھر ساری ہو جاتی ہیں۔ ایک بات کیٹیگوریکلی کلیئر ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے متعلق کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی دونوں طرف سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ صاحب کو بتا دیا گیا کیٹیگوریکلی کہ ٹیررزم کے متعلق خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ وفاق کی جو پالیسی ہے اس سے علیحدہ کوئی نیریٹو یا کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتی۔ نیریٹو اور پالیسی وہی ہوگی جو وفاق کا ہوگا، جو سب کا ایک یونیفارم بولیں گے۔ ٹیررزم اور پھر امن کی بحالی کے لیے ساری قوم کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، تمام اکائیوں کو یک آواز اور یک جان ہو کر چلنا ہوگا، جو میرے خیال میں سہیل افریدی صاحب کو یہ بات سمجھ آ بھی گئی ہے۔
تو یہ جہاں پر اتنی ملاقات ہوتی ہے تو وہاں پر باقی چیزیں آہستہ آہستہ برف بھی پگھلتی ہے اور باتیں بھی چلتی ہیں. جس طرح آپ نے ملاقات کی بات کی تو میرے خیال میں اگر آج ڈسکس نہیں ہوئی تو کل ہو جائے گی, کیونکہ آپ کو خود چیف منسٹر نے خود بتا دیا کہ اس طرح کی ملاقاتیں جو ہے وہ مستقبل میں ہوتی رہیں گی اور جاری رہیں گی. تو میرے خیال میں اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے اور کوئی ابہام نہیں ہے کہ امن ہمارا سب سے اولین ترجیح ہے, اور اس کے لیے ساری قوم کو, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, چاروں صوبوں کو, گلگت بلتستان, کشمیر کو, سب کو ایک پالیسی لے کر چلنی ہوگی. اپنے افواج کے, سیکیورٹی فورسز کے, ان کے ہاتھ مضبوط کرنے ہوں گے, ورنہ جس طرح کے واقعات خیبر پختونخوا میں ایک لمبے عرصے سے ہو رہے ہیں, بلوچستان میں ہو رہے ہیں, پھر ہم اس کا تدارک کر نہیں پائیں گے. سو اپنی پولیٹیکل معاملات کو ایک سائڈ پہ رکھیے, لیکن جو ریاستی معاملات ہیں اس میں کوئی سستی برتنے کی گنجائش نہیں ہے, وہ اس سے علیحدہ رہیں گے. اچھا, مگر وہ ایک بڑا طویل ایک قسم کا معاملہ ہے اور بڑا ایک ڈیٹیل معاملہ ہے, اس پہ ہم بعد میں آئیں گے. مگر شفقت عباس اعوان صاحب, آپ کیا ڈس اپوائنٹڈ ہیں کہ آج آپ کے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم سے ملے مگر انہوں نے ان سے یہ درخواست نہیں کی کہ میرے لیڈر عمران خان صاحب کو آپ رسائی دیں اپنے خاندان تک اور ان کو ڈاکٹر جو ہے ان کا مرضی کا فراہم کریں؟ دیکھیں, آج کی جو ان کی ملاقات شیڈول تھی وہ کسی ایک ایجنڈے کے تحت تھی, اور میرا خیال ہے ملاقات جو جس ایجنڈے کے تحت ہو اسی پہ بات ہونی چاہیے. اور پاکستان تحریک انصاف زیادہ درخواست کرنے پہ, اپیل کرنے پہ اور منت کرنے پہ کوئی یقین بھی نہیں رکھتی, اور ہم اس چیز کو کوئی اچھا بھی نہیں سمجھتے کہ اپنا رائٹ ہے اس کے لیے ہم جھولی پھیلاتے پھریں. جہاں تک بات ہے دہشت گردی کی تو وہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے, لیکن ایک بات کا بڑا افسوس ہے کہ بلوچستان جل رہا ہے دہشت گردی میں, اور جب بھی بات ہوتی ہے تو کے پی کی, حالانکہ کل جو وہاں پہ ہوا ہے وہ ناقابل بیان ہے. کہ دیکھیں 7-8 جگہوں پر دہشت گرد آ گئے اور انہوں نے آ کے کنٹرول سنبھال لیا, اور وہاں مارٹر بھی فائر کر رہے ہیں اور کوئی بینک بھی اڑا دیے. اتنی بری حالت ہے بلوچستان کی, لیکن جب بھی بیٹھا جاتا ہے ٹی وی پہ آ کے پریس کانفرنسز کی جاتی ہیں, کے پی ضرور کریں بھائی, کے پی میں بھی جو معاملات ہیں, لیکن کیا آپ کو ادھر آپ کی اپنی حکومت ہے اس لیے آپ نہیں بلوچستان کا نام لیتے؟ کیا آپ نے ڈسکریڈٹ کرنا ہوتا ہے کسی صوبائی گورنمنٹ کو تب آپ بلوچستان کا نام لیتے ہیں؟ کل ہوا کیا ہے بلوچستان میں؟ ناقابل بیان ہے جو بلوچستان میں ہوا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کی ایجنسی جو رپورٹس ہیں وہ مکمل فیلئر ہے کہ 7-8 جگہوں پر دہشت گرد نکل آئے اور انہوں نے آ کر اٹیک کر دیا اور پورے شہر جو ہے انہوں نے کنٹرول کر لیے. وہ مارے گئے, مارے جانے چاہیے تھے, میرے خیال میں وہ مرنے کے لیے آئے تھے, انہوں نے واپس تھوڑی جانا تھا, وہ تو فدائی قسم کے ان کے حملے تھے. لیکن ان کا اس قسم کا آ جانا ایک ہی وقت میں یہ بالکل فیلئر ہے ہماری ایجنسیز کا, اور ہمیں اس پہ سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. اس طرح بھی ہوا ہے کبھی ملکوں میں, اور اس سے زیادہ جو تکلیف دہ ویژولز تھے وہ یہ تھے کہ مقامی لوگ ان سے بغل گیر ہو رہے تھے, ان سے مل رہے تھے, جو بات زیادہ تکلیف دہ تھی. اچھا, اس کے اوپر میرا خیال ہے اختیار ولی صاحب سے اس کا رسپانس لے لیتے ہیں. اختیار ولی صاحب, یہ جو شفقت عباس صاحب بات کر رہے ہیں, یہ اپوزیشن لیڈر بھی بات کر رہے ہیں, تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں کی جو حکومت ہے وہ مکمل طور پہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہوئی ہے. یہ کہہ رہی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان, آپ اس کا جواب کیسے دیتے ہیں؟ دیکھیں, میں اس میں کسی کا سر دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو وہاں پر ہوا ہے, میں جس طرح خیبر پختونخوا حکومت کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے امن و امان کو قائم رکھنے کی ذمہ دار ہے, اسی طرح ہم بلوچستان حکومت کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ صوبائی یہ ان کی ذمہ داری ہے امن و امان کو قائم رکھنا. لیکن ہم یہ بھول رہے ہیں کہ وہاں پر کون لوگ اس کے پیچھے کار فرما ہے, کون یہ کر رہا ہے, اور کل کی جو کیجولٹیز ہوئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے, جس میں ہمارے 17 شہید ہوئے ہیں, 10 پولیس کے اور 6 FCC کے جوان, اور 177 ٹیررسٹ کو مار دیا گیا. تو میرے خیال میں یہ ایک اس کو ہم کہیں تو یہ ایک زبردست قسم کا ریپڈ رسپانس تھا. اور وہاں پر یہ جو انوالومنٹ ہے, منیزے آپ کی بہت زیادہ اسٹڈی ہے اس بارے میں, آئی نو کہ بلوچستان میں یہ جو شورش ہے یہ کب سے ہے,
یہ کہاں سے ہے اور کس کس دور میں کس نے اس کو سپورٹ کیا. جبکہ خیبر پختونخوا میں جو ہو رہا ہے دیٹ از اندر کیس, اس کی لیگیسی کچھ اور ہے. نہیں, وہ آپ کی بات درست ہے, یو کی ناٹ مکس the two. آپ نے درست کہا, اور آپ کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے تو آپ کو اس کے بارے میں اچھا پتہ ہے. نہیں, آپ نے صحیح کہا کہ وہ ہم کو نہیں, آپ نہیں مکس کریں, وہ آپ شفقت صاحب کو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نہ مکس کریں, تو آپ کی بات درست ہے. میں صرف آپ سے ایک بات پوچھ رہی ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بیان دیا, گورنمنٹ نے ایک بیان دیا کہ جی ہمارے پاس ٹھوس ثبوت ہیں کہ اس کے پیچھے انڈین ایجنسیز انوالوڈ ہیں, را انوالوڈ ہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو ٹھوس ثبوت ہیں, اب آپ ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ کیا آپ اقوام متحدہ میں جا کے اس کو لے کے جائیں گے؟ کیا آپ اس کو کسی انٹرنیشنل فورم پہ لے کے جائیں گے؟ چونکہ اگر آپ کے پاس ٹھوس ثبوت آ گئے ہیں, واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ کلبھوشن یادو پہ واپس نہ جائیے گا, آگے جاتے ہوئے آپ کے پاس اور کون سے ٹھوس ثبوت ہیں جو آپ, اور ان کا آپ کیا کریں گے؟ یہ امپورٹنٹ سوال ہے. آپ کو معلوم ہے نا, آج جس طرح ڈیفنس منسٹر خواجہ محمد آصف نے کہا کہ ایک ٹیررسٹ کے پاس $20,000 کا ان کے پاس گیئر ہے, جو لیٹسٹ ویپنز ہیں, وہ سیکیورٹی جیکٹس ہیں, نائٹ ویژن کی ایکوپمنٹ ہے, بلٹس جو ہیں, وہ سارا کچھ جو ہے وہ بڑا لیٹسٹ ہے. تو ان پہ یہ پیسے کون لگا رہا ہے؟ انڈیا جو پہلے ہمارے ساتھ براہ راست لڑائی لڑتا تھا, جنگ لڑتا تھا, اس نے اپنی لڑائی کو پراکسی وار میں تبدیل کر دیا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو آج سے کچھ مہینے پہلے ہم نے جعفر ایکسپریس کے واقعے پر یہ ہم نے ایک بیانیہ بنا دیا تھا, اور ہم نے اپنی پالیسی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ اس کے بعد پاکستان میں جتنی ٹیررزم ہوگی, BLA, BRA, TTP, TTA, اس کا نام بعد میں آئے گا, دس از واٹ انڈیا از ڈوئنگ. اور ہم اس کا کیس بنا کر ہم سلامتی کونسل میں بھی لے کے جا رہے ہیں, ہم وہاں پر اس کو اٹھانے لگے ہیں, اور ہمارا جو مجرم ہے نیشنلی اور انٹرنیشنلی, ہمارا دعویٰ جو ہے وہ انڈیا پر ہی ہے, ہم اس کو سپیئر نہیں کریں گے. تمام جتنے بھی قانونی, آئینی, دستوری اور سفارتی سورسز ہیں, دروازے ہیں, وہ سارے کٹائیں گے, اور انشاءاللہ ان سے اپنے اس تمام معاملات کا جواب بھی لیں گے. حالانکہ وہ ان کو پتہ ہے کہ اب وہ پاکستان کے ساتھ براہ راست لڑائی نہیں لڑ سکتے, کیونکہ جو گزشتہ لڑائی, جو جنگ انہوں نے مسلط کی تھی, اس میں وہ بری طرح شکست کھا چکے ہیں. اس لیے وہ اپنے پیسے اور اپنا بجٹ جو ہے وہ اب ہماری پراکسیز پر لگا رہا ہے. جی نواب زادہ جمال ریسانی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. ریسانی صاحب, چونکہ آپ کے ہی صوبے کے بارے میں بات ہو رہی ہے, تو تحریک تحفظ آئین پاکستان نے ایک بیان بھی دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان حکومت کو عوام کی حمایت حاصل نہیں ہے, اس لیے اس کو عوام کی زندگیوں کی بجائے صرف اپنا اقتدار عزیز ہے. آپ اس حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اس پارٹی کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. پہلے سے ہی کچھ ایسی انٹیلیجنس انفارمیشن آئی تھی کہ اس طرح کا ایک حملہ ہو سکتا ہے, تو یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اٹس اے سیکیورٹی لیپس, اس کا آپ جواب کیسے دیں گے؟ بہت شکریہ فار ہیونگ می. دیکھیں جی, میں ابھی کوئٹہ سے پہنچا ہوں. مجھے نہیں لگتا کہ عوام جو ہیں ان قلعہ تنظیموں کے ساتھ ہے, عوام ہمارے ساتھ ہے. میں اپنے حلقے سے آیا ہوں, ہمارے CM صاحب آن گراؤنڈ موجود ہیں, ہمارے منسٹرز موجود ہیں, ہمارے MPAs موجود ہیں, سیکٹریز, جتنے بھی آپ کے لا انفورسنگ ایجنسیز کے ہیڈز ہیں وہ موجود ہیں, اور اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. اور سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایجوکیٹڈ نوجوان ہے بلوچستان کا, اس نے اس اٹیک کی مذمت بھی کی ہے, اسے مسترد کی ہے. جہاں تک بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی لیبس کا, تو اس کے دو پہلو ہیں کہ آپ اسے سیکیورٹی لیبس کس حساب سے دیکھیں گے. آیا سیکیورٹی لیبس اسے کہا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی انفارمیشن نہیں تھی, یا اسے کہا جاتا ہے کہ یو آر ناٹ ویل پریپیئرڈ؟ وی ور پریپیئرڈ, ہمیں پتہ تھا, ہم ہائی الرٹ پہ تھے کہ کوئٹہ یا مختلف بلوچستان کے مختلف علاقوں میں یہ کیونکہ کریں گے, کیونکہ ان کے اوپر بہت پریشر تھا کہ 2 دن پہلے ان کے ہم نے دہشت گرد وصل کیے, 41 دہشت گرد ان کے ہم نے جہنم وصل کیے تھے, تو ہمیں پتہ تھا کہ یہ ریٹیلیٹیٹ کریں گے, اور وی ور ویل پریپیئرڈ فار اٹ. اور ہم نے زیادہ سے زیادہ اپنی سیکورٹی فورسز کا میں مشکور بھی ہوں, ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھرپور کوشش کی. اور آپ کو اندازہ تھا کہ یہ جو اٹیک ہوگا, یہ مشترکہ اٹیک ہوگا, اور یہ 10 سے زیادہ شہروں میں, ڈسٹرکٹس میں ہو سکتا ہے, یہ بھی انفارمیشن آپ کے پاس تھی؟ دیکھیں جی, ہیروف ان کا جو آپریشن کا نام تھا, ہیروف 2 تھا. ہیروف 1 انہوں نے پچھلے سال ہی کیا تھا, اسی جنوری کی اس پہ. تو ہمیں آئیڈیا تھا کہ
इट्स अ पैटर्न ड्रिवन वॉर, और क्योंकि पैटर्न के साथ साथ नैरेटिव ड्रिवन वॉर, हमें पता था कि इनकी जो फुटप्रिंट्स है वो किसी तरह, तो हमने पूरे बलूचिस्तान में हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने IBOs कंडक्ट की, जिसमें दहशतगर्द भी मारे गए, जिसमें सहूलतकार भी पकड़े गए, इनका जो नेटवर्क था वो भी हमने तोड़ा, और इसके अलावा हाल ही में जो सुसाइड थे व्हीकल्स वो भी हमने बरामद किए, जो कि हमें बहुत बड़े एक तबाही से उन्होंने बचाया। तो वी वर वेल प्रिपेयर्ड। कैजुअलिटीज़ होती हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे आवाम को नुकसान पहुंचना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस दे वर वेल प्रिपेयर्ड, और हमने कैजुअलिटी को मिनिमाइज़ करते हुए इसका काउंटर किया और टेररिज्म का सफाया किया। जी, मगर आप कह रहे हैं कि टेररिज्म का सफाया किया, अगर ये टेररिज्म का सफाया हो गया है तो फिर आगे का लाए अमल क्या होगा, ये एक सवाल बनता है। हमारे पास 3 बड़ी जमातें यहाँ पे बैठी हुई हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जिस तरह के शफकत अब्बास साहब ने कहा कि बलूचिस्तान की तारीख़ में भी ये अनप्रेसिडेंटेड किस्म का हमला था। ख़ुद वज़ीर आला बलूचिस्तान ये कह रहे हैं कि कम से कम 200 लोग, 250 लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे, दहशतगर्द इसमें इन्वॉल्व थे। अब सियासी जमातें क्या करेंगी? पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन के तौर पे एक बात कही है कि जी एक रेजोल्यूशन होनी चाहिए। अभी पार्लियामेंट का सेशन जारी है कि जी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ वो रेजोल्यूशन लेके आएंगे, और उन्होंने कहा है कि यकजा होकर हम कहना चाहते हैं कि दहशतगर्दी को हम को कंडेम करते हैं, और आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी ये कहा है। तो अब आगे का लाएमल क्या होगा? तीनों बड़ी जमातों का, उनके जो लीडर्स हैं वो इस हवाले से क्या सोच रहे हैं, उनसे पूछेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बलूचिस्तान की सूरत हाल के ऊपर बात हो रही है, और इस हवाले से आज कौमी असम्बली के अंदर भी इसके ऊपर बहस हुई। रेसानी साहब, आप तो क्वेटा से होके आ रहे हैं, फिर कौमी असम्बली से होके आ रहे हैं, मुझे ये बताइए कि ये जो दहशतगर्दों ने हमला किया था और 10 से ज़्यादा शहरों के ऊपर जो है इन्होंने हमला किया, इनका मकसद क्या था? चूँकि ये वहाँ पे आए, इन्होंने हमला किया और कुछ ही देर में इनको जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने उनको वहाँ से निकालने में कामयाब हो गए, तो इनका पर्पस क्या था, मकसद क्या था? बिल्कुल जी, एक बहुत अच्छा सवाल किया, और मैं चाहता हूँ कि ये सवाल बार बार हमसे पूछा जाए कि इनका मकसद क्या था। ये एक नैरेटिव ड्रिवन वॉर है। इसमें यह है कि ऑप्टिक्स मैटर्स। वो ये दिखाना चाह रहे थे कि बलूचिस्तान महफूज नहीं है, वो बलूचिस्तान के ऊपर काबिज़, हालांकि वो एक यूसी के ऊपर भी काबिज़ नहीं रहे। 10 मिनट तक वो टिके नहीं हैं, वो भागते रहे, 4 घंटे भागते रहे, सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको परसू की है। तो उनका ये ऑप्टिक था कि बलूचिस्तान इज़ नॉट सेफ़। ये जो है बहुत पहले हम कह चुके हैं कि ये उनका नैरेटिव का हिस्सा है, कि दिखाना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया में कि इसी हद तक था प्लान के, और मजीद भी कुछ डिटेल्स आप बताना चाहेंगे? देखिए जी, जो इनका असल मकसद था वो ये था कि वो मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स को वो टारगेट करना चाहते थे, वो गवर्नमेंट इंस्टॉलमेंट्स को टारगेट करना चाह रहे थे, लेकिन उसमें वो नाकाम रहे, क्योंकि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको काउंटर की। तो तब जाके उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैंक्स को टारगेट करनी शुरू कर दी, अस्पतालों में वो घुस गए, ताकि स्कूलों में वो घुस गए। और आपको ये यकीन नहीं आएगा, मुझे भी पहले यकीन नहीं आ रहा था कि मैं समझता था कि शायद हमारा दुश्मन गैरतमंद होगा, लेकिन इतनी बेगैरत दुश्मन थी कि वो हमारे ख़वातीन के ह्यूमन शील्ड्स बना के अंदर जा रहे थे। जब फोर्सेस उनको काउंटर करने के लिए गए, हमारे बच्चों को वो ह्यूमन शील्ड्स बना दे। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो इस जंग में ना उनका कोई असूल है ना कोई रिवायत। जी, शफकत अब्बास साहब, अब जो अपोजिशन है वो क्या हिकमत अमली चाहती है कि तय की जाए? क्योंकि हिकमत अमली तो आप सियासतदानों ने मिल बैठ के करनी है। आज पार्लियामेंट जो डिफेंस मिनिस्टर है हो, और पार्लियामेंट का इतना तकद्दस हो कि पार्लियामेंट में किए गए फैसले इम्प्लीमेंट हों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर किस्म की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हो, वो नस्ल की बुनियाद पर हो, वो मज़हब की बुनियाद पर हो, वो किसी भी सूरत में हो, तो वो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। और पार्लियामेंट ही वो वह जगह है जहाँ पर बैठकर ये फ़ैसले होने चाहिए। पार्लियामेंट में कैमरा ब्रीफिंग्स भी होनी चाहिए, और सारे जो हालात हैं वो सामने रखे जाने चाहिए पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट तो ब्लाइंड है इस वक्त, बिल्कुल भी। क्यों नहीं है ऐसा कि पार्लियामेंट कैसे ब्लाइंड है? कैसे ब्लाइंड है? जी, मैं बता दूं कि आके बताया जाए हमें कि वहाँ पे ये कुछ हुआ है और ये होने जा रहा है, हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। कौन बताए? जी,
بریفنگ دیں جو بھی اس میں کون متعلقہ آپ بندہ کو ہے. یہ بتائے؟ ڈیفینیٹلی بریفنگ تو سیکورٹی فورسز ہی آ کر ان کا ہی نمائندہ دے گا نا. وہ آ کے بریفنگ دے اور پارلیمنٹ سے اس کا رسپانس لے, اور پارلیمنٹ جو ہے وہ بالکل بھی یہی فیصلہ کرے گی کہ دہشت گردی کے خلاف آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, نہ اس پہ کوئی ہونی چاہیے. اور جہاں تک بات ہے, ٹھیک ہے, لیکن مگر آپ یہ کہہ رہے ایک بات میں ساتھ ساتھ کہہ دوں جی کہ بلوچستان کی جو محرومی ہے وہ بھی ختم کی جانی چاہیے. اگر بلوچستان کی محرومیاں ختم نہیں ہوں گی تو بلوچستان سے دہشت گردی ختم نہیں ہوگی. یہ بڑی پکی سی بات ہے. آپ بلوچستان پہ توجہ نہیں دیں گے, وہاں سے سوئی گیس نکال کے آپ پورے ملک کو دیں گے, اور سوئی گیس سوئی کے مقام پر نہیں ہوگی, اور سارے جو کچھ بھی وہاں پہ مراد دی جا سکتی ہیں, جو پنجاب میں, جو سندھ میں, جو کے پی میں لوگوں کو میسر ہیں, وہ بھی ان کا بھی حق ہے. اس لیے بے شک دہشت گردی کے خلاف بھی ہم نے جنگ کرنی ہے, لیکن بلوچستان کو بھی بلڈ کرنا ہے, اور دہشت گردی تب ہی ختم ہوگی جب وہاں کے لوگوں کو ان کے حقوق دیے جائیں گے. اچھا, محرومیوں سے الگ ہو کے, چونکہ یہ ڈسکشن بہت بار ہو چکی ہے, اختیار ولی صاحب جو انہوں نے بات کہی ہے کہ جی پارلیمنٹ جو ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کم از کم پارلیمنٹ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ان کو بریفنگ کی ضرورت ہے, کہ ان کو بریفنگ دی جائے کہ ایکچولی بلوچستان میں اس وقت کیا صورتحال ہے, تاکہ ایک دفعہ جب پارلیمنٹ کو سمجھ میں آ جائے کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے تو پھر ہی وہ کوئی لائے عمل طے کریں. مگر وہ یہ کہتے ہیں جی آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے, اگر آپ لائے عمل طے کرتے ہیں تو امپلیمنٹ تو آپ کر نہیں سکتے. دیکھیں, میرے خیال میں پارلیمنٹیرین تو ایسا کوئی ہے نہیں جس کے پاس انفارمیشن نہیں ہے. ہاں, اگر آپ کو بریفنگ چاہیے تو میرے خیال میں پھر ایک پارلیمنٹیرین کو اتنا, ایک نیشنل اسمبلی کے ممبر کو اتنی اس کے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے کہ اس کے پاورز کیا ہیں اور اس کو ایکسرسائز کیسے کیا جاتا ہے, تاکہ وہ وہاں پر یہ کہہ دے کہ ہمیں سیکیورٹی پہ بریفنگ دی جائے, ان کیمرہ دے دیں, آف دا ریکارڈ دے دیں, آن دا ریکارڈ دے دیں, جس طرح دینا چاہیں, لیکن ہمیں اپڈیٹ کریں. تو جو بات شفقت عباس اعوان صاحب ٹی وی پر بیٹھ کر کر رہے ہیں, بہتر ہوگا کہ یہ فلور آف دا ہاؤس اٹھے اور وہاں پر یہ بات نہیں, آپ کا جو یہ تو آپ کا سیکنڈری فلور ہے, آپ کا جو پرائمری فلور ہے وہ نیشنل اسمبلی ہے. آج آپ کا اجلاس تھا, آپ وہاں پر یہ بات کریں, یہ مطالبہ اٹھائیں, تو ڈیفینیٹلی آپ کی پارٹی ہے, اپنے پارلیمانی لیڈر کو بولیں, وہ کر سکتے ہیں. تو یہ اس میں کوئی کا بات نہیں. میں خود جب when I was member of the assembly تو میں I used to ریز اپ ایشوز لائک ایشوز جس اس طرح کے ہیں, میں بالکل اٹھاتا تھا اور کرتے تھے. ایک بات ہے کہ بلوچستان کی محرومیوں پہ بات کی گئی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں جہاں محرومیاں ہیں اس کو ختم کرنا ہوگا. یکساں مساوی نظام انصاف, یکساں محصولات کی تقسیم, ملک کی تمام جو بھی چیزیں ہیں اس کی ایک ساتھ اور آبادی کے تناسب سے اس کی تقسیم اور لوگوں کو قومی دھارے میں شامل کرنا. میرے خیال میں آئی ڈونٹ نو اس وقت شفقت صاحب پالیٹکس میں تھے یا نہیں تھے, منیزے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت تھا جب بلوچستان سے علیحدگی کی آوازیں اٹھتی تھی, الطاف حسین کراچی سے الگ کراچی کی بات کرتا تھا, سندھو دیش کی باتیں ہوتی تھی, کے پی سے اس طرح آوازیں اٹھتی تھی. نواز شریف اس وقت واحد لیڈر تھے جنہوں نے تمام جو قوم پرست جماعتوں کے لیڈر ہیں, پارٹی ہیں, سب کو اپنے ساتھ ملایا, قومی دھارے میں شامل کیا, اور پھر ہم چلتے گئے اور چلتے کافی اس سفر میں بہت ساری دوریاں جو تھی وہ ختم ہو گئی. تو میں کہتا ہوں آج پھر اس کی ضرورت ہے کہ وزیر اعظم اور اختیار ولی صاحب آپ نے ایک بات یاد کرا دی کہ میاں صاحب کے پاس تو مالک بلوچ صاحب بھی گئے تھے جو چیف منسٹر رہ چکے ہیں, میاں صاحب کے اپوائنٹڈ چیف منسٹر رہ چکے ہیں بلوچستان میں, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب آپ اپنا رول ادا کریں, بلوچستان کے اندر لوگ آپ کو ٹرسٹ کرتے ہیں, حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں, آپ اپنا رول ادا کریں. پھر میاں صاحب نے کہا میں کروں گا, میں لندن سے واپس آ کے کچھ نہ کچھ کروں گا. میاں صاحب لندن گئے, واپس آ گئے, اب کتنا عرصہ ہو گیا کوئی بات نہیں ہوئی. تو میاں نواز شریف صاحب کوئی رول ادا کرنے کے لیے تیار ہے اس پر؟ میرے خیال میں اس کے علاوہ کوئی اور چارہ بچا نہیں ہے. نواز شریف جتنا ہائی اسٹیچر کا اور ٹال اسٹیچر کا ہمارے پاس کوئی دوسرا لیڈر ملک میں ہے بھی نہیں. وہ ان کے پاس یہ کیپیسٹی بھی ہے, یہ کیپیبلٹی بھی ہے, ان کا ایکسپیرینس بھی ہے, وہ پہلے یہ کام کر بھی چکے ہیں, اور ملک میں انارکی ختم کرنے کے لیے وہ اپنا بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ دا اونلی تھنگ وچ از
threaten, like we can feel it, we can sense it, کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز آپ جتنے ملک میں جتنے لوگ ہیں وہ سب آپ کے ساتھ ہو جائیں گے, سب یک آواز یک جان ہو کے قومی ایجنڈے پر, سیاسی ایجنڈے پر, امن و امان کے ایجنڈے پر. بٹ ایک بات طے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کبھی بھی ایسے معاملات کی یہ شامل نہیں ہوں گے. ہمیں تو وہ دن بھی یاد ہے جب خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا. عمران خان 17 دن بعد پشاور تشریف لائے تھے اور ان کو دھرنا ختم کرنے کے لیے پھر ان کے ساتھ لمبے مذاکرات کرنے پڑے تھے. تو جن کی اپروچز ہوتی ہے پولیٹیکل, ان کو بتانا, سمجھانا اور اپنے ساتھ ملا لینا وہ کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن جو کسی اور کھیل کود میں اپنی مقبولیت بنا کر پالیٹکس میں آئے ہوں, ان کو سمجھانا ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. مگر اب دیکھنا یہ کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو سمجھائیں گے کہ نہیں سمجھائیں گے. وہاں پہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے نا بلوچستان میں. تو دیکھ لیتے ہیں, ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ کتنے سلجھے ہوئے ہیں, وہ کیا سوچ رہے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہیں وہ تو ملے ہیں, ان کی تو آج تعریف ہو رہی ہے, مگر بلوچستان سی ایم کے اوپر جو ہے سوال اٹھ رہے ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, اسپاٹ لائٹ ہے بلوچستان پر. ثانی صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں سی ایم بلوچستان کے اوپر. اب یہ بتائیے کہ کیا آپ سی ایم بلوچستان سے خوش ہے پولیٹیکل پارٹی, یا یہ بھی کچھ کیسا رائیاں تھی کہ ان کو بدلا جا رہا ہے, یا جس طرح اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ اپنا رول ادا کریں گے, تو کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بھی جگہ بنائی جائے گی؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب از دا فرسٹ وزیر اعلیٰ جو کہ بلوچستان کو اتنا ٹائم دیتا ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ہر بندہ جو بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بنتا تھا وہ اسلام آباد کو زیادہ اور کوئٹہ اور بلوچستان کو کم ٹائم دیتا تھا. تو دس از دا فرسٹ ان دا ہسٹری. اور جہاں تک ان پہ کانفیڈنس کی بات ہے, مجھے لگتا ہے کہ سارے جو ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں, چاہے وہ نیشنل پارٹی ہو, چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو, وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ان کو پورے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ پر سرفراز بگٹی پر بڑا اعتماد ہے. اور بالکل میاں صاحب ہمارے نہیں, مگر آج آپ نے ایک انٹیریئر منسٹر بھی مقرر کیا ہے نا, تو اگر آپ اتنے مطمئن ہوتے تو آپ ایک انٹیریئر منسٹر, ہوم منسٹر انٹیریئر ہی ہوتا ہے نا جی, تو وہ آپ اس کا نام جیسے مرضی آپ کر لیں, تو وہ اگر آپ نے مقرر کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی ضرورت محسوس کی تو آپ نے اس کو مقرر کیا نا, ورنہ یہ چارج تو سی ایم کے پاس تھا. دیکھیں جی, سی ایم صاحب چونکہ جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو سی ایم صاحب واز کمیٹیڈ ان اسلام آباد ود ورلڈ بینک, جس میں ہمیں بلوچستان کو فنڈز ملنے تھے. تو انہوں نے اپنا جو ٹرپ ہے وہ کٹ شارٹ کر کے وہ بلوچستان تشریف لائے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ضرورت ہے, ہر صوبے میں ہوم منسٹر ہونی چاہیے, انفارمیشن منسٹر ہونی چاہیے. اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک پرسپیکٹیو دیتی ہے کہ سی ایم صاحب کی جو کرسی ہے وہ خطرے میں. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب اگر رول پلے کریں, وی ویلکم دیم. ہم چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب رول پلے کریں. زرداری صاحب ہمارے بڑے ہیں, وہ بھی رول پلے کر رہے ہیں, اور یہی رول تبھی پلے کیا جا سکتا تھا. وہ کیا رول پلے کریں سر ریسانی صاحب جی, وہ کیا رول پلے کریں زرداری صاحب؟ دیکھیں جی, زرداری صاحب نے جتنا ٹائم بلوچستان کو دیا ہے پچھلے 2 سالوں میں, میرے خیال سے جن اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ وہ ملے ہیں, جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ بلوچستان کے مسئلے کو آج بھی ہم نہیں سمجھ رہے. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ بلوچستان کا پولیٹیکل مسئلہ ہے. سر, پولیٹیکل مسئلہ ہوگا تبھی ہم نیگوشیٹ کر سکیں. آپ نے کہا کہ زرداری صاحب نے بہت ٹائم دیا ہے بلوچستان کو, اسپیسیفکلی زرداری صاحب نے کیا اہم چیز کی ہے بلوچستان کے لیے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ بلوچستان کے نمائندوں کو پہلے کون سنتا تھا, کون سا صدر ہوتا تھا کہ بلوچستان جاتا تھا اور اپوزیشن کے ساتھ بھی بیٹھتا تھا, سرداروں کے ساتھ بھی بیٹھتا تھا, گورنمنٹ کے ساتھ بھی بیٹھتا ہے. دس از دا فرسٹ اسٹیپ. آپ کو لگتا ہے کہ ان کی یہ اسٹریٹجی کامیاب ہوئی ہے آج؟ دیکھیں جی, ان کی اسٹریٹجی کامیاب ہوئی ہے. جو گریونسز اپوزیشن کی تھیں گورنمنٹ نے وہ بھی حل کی ہیں, لیکن جہاں تک سیکورٹی کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سرفراز بگٹی از دا رائٹ مین فار دس جاب, کیونکہ جو وہ ہی ڈز ناٹ کمپرومائز آن سیکورٹی. ٹھیک, اچھا شفقت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سرفراز بگٹی صاحب از دا رائٹ پرسن
फॉर सिक्योरिटी, मगर फिर भी उन्होंने आज अली मदद जटक को जो है होम मिनिस्ट्री दे दी है, तो इज इट टू लिटिल टू लेट? जी, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और मैडम नज़र इससे भी बढ़कर ये कि जब तक लोगों की मुंतखब करदा लोग नहीं आकर बैठेंगे और मर्ज़ी से ही इधर उधर से पकड़कर आप गवर्नमेंट बनाएंगे तो वो गवर्नमेंट कभी भी कामयाब नहीं होगी, ये बड़ी पक्की सी बात है। अब बलूचिस्तान की आप हालत देखें कि वहाँ पे बड़ी क्लियर सी बात है कि गवर्नमेंट हमेशा किसकी बनती है, इस्टेब्लिशमेंट जिसको चाहती है उसकी वहाँ पे गवर्नमेंट बनती है और उन्हीं की होती है। इसलिए ये बिल्कुल भी अवामी नुमाइंदा हुकूमत नहीं है और ना ही लोगों के पास इसके मसाइल का हल है। और यहाँ पे बात हो रही थी, अच्छा चलिए ये आपका मौक़िफ़ है, मगर एक अहम सवाल उठता है इख्तियार वली साहब, इसका छोटा सा जवाब दे दीजिएगा, और वो ये है कि आपने कहा कि एक मिनट सिर्फ जी मुकम्मल कर लें, मैं मुकम्मल कर रहा हूँ कि यहाँ बात हो रही थी मियां नवाज शरीफ साहब की, बड़े अच्छे इंसान थे, उनको नहीं है मैं जब पॉलिटिक्स में थे मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप चले बात मुकम्मल करें ना, एक स्लिप ऑफ द टंग हो बिल्कुल गया। आप क्यों समझ रहे हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। मैं वो कह रहा हूँ कि जब वो एक्टिव थे, सियासत में थे और जब वोट को इज्जत दो का नारा लगाते थे तो वाकई उनकी बड़ी कदर थी और लोग उनके पीछे खड़े थे। क्या आपने उस वक्त उनकी कदर की थी? मेरी बात जब उन्होंने नारा लगाया, हाँ मेरी बात तो सुन, वोट को इज्जत दो का नारा आपने बुलंद किया। सर बलोचिस्तान के लोग आपको देख रहे हैं सर, क्या मैं सवाल मुझसे कीजिएगा, जब वो वोट को नारा चले कंप्लीट कर लें सर। तो उस वक्त लोग उनकी कदर करते थे। अब तो एक तो उनकी पार्टी ने खुद उनको माइनस करके घर बैठा दिया और दूसरा अब वो बात भी नहीं रही, अब वो वोट को नारे दो के नारे से हट के बहुत नीचे आ गए। तो अब इस वक्त ज़रूरत है किसी ऐसे बंदे की जिसकी पूरे सारे सूबों में जड़ें हों। अब नवाज शरीफ साहब की जड़ें ना तो केपी में है, ना सिंध में है और ना बलूचिस्तान में। आप इशारा अपने लीडर की तरफ एक कर ही रहे बंदा हैं है जिसका नाम है इमरान खान, जिसकी पूरे पाकिस्तान में जड़ें भी हैं, जिसके मेम्बरान भी हैं और जिसकी बात सुनी भी जाती है। सर योर पॉइंट हैज कम थ्रू, थैंक यू सो मच। इख्तियार वली साहब, हाफ सेकंड भी नहीं रह गया मेरे पास। क्या मियां नवाज शरीफ साहब अपना कोई वज़ीर आला लाएंगे फॉर द रिमेंडिंग ऑफ द टर्म, येस और नो? देखिए, एक तो मैं इनको बता दूं कि दूसरों का टाइम मत लिया करें, और मैं आज को बड़े अच्छे नोट पे ये प्रोग्राम फिनिश करना चाहता था, वाइंड अप करना चाहता था, लेकिन जहां पर तहरीक इंसाफ का तर्जुमान बैठा वहां पे किस अच्छे नोट के साथ बंदा प्रोग्राम क्लोज करे। आज आपका अपना वजीर आला अपने आपके इमरान को माइनस करके चला गया। बस देख ले, आप देख ले, पता लग जाएगा। नवाज शरीफ अब आप बीच में बोल रहे हैं, अच्छा चलो। थैंक यू जी, मेरा प्रोग्राम का वक्त अनफॉर्चुनेटली ख़त्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब, शफकत अब्बास अबान साहब।